جنوں مل جائے قربت سونے اور رب دے قریب ہو جاتا ہے، جنوں مل جائے قربت سونے اور رب دے قریب ہو جاتا ہے، جڑا دور ہوئے آقا تو رب تو ہی دور ہو جاتا ہے۔ پڑھ لو جنوں مل جائے قربت سونے دی اور رب دے قریب ہو جاتا ہے، جڑا دور ہوئے آقا تو اور رب تو ہی دور ہو جاتا ہے۔ جڑا دور ہوئے آقا تو رب تو ہی دور ہو جاتا ہے۔ تے او مہینہ فضیلت والا ہے، او مہینہ برکت والا ہے۔ فرمایا شبان جڑا ہے یہ مہینہ میرا مہینہ ہے، پھر اس رات کو کثرت نال عبادت کرو تے عبادت کرنی رب دی، عبادت کرنی رب دی بڑی سعادت ہے۔ اللہ نے قرآن کے اندر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والے کثرت نال یاد کرو۔ یا اللہ گنا کریے، فرمایا جنہ ہو سکتا کرو، وہ دی نعمتاں بندہ گنے تے گن نہیں سکتا۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، فرمایا ایمان والوں یاد کرو اللہ نو، یاد کرو اللہ نو۔ یا اللہ کتنا یاد کریے، فرمایا جتنا یاد کر سکتے ہو اتنا اللہ نو یاد کرو۔ آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اللہ دے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام، اللہ دے نبی آپ تشریف میں جا رہے ہیں، اللہ دی حمد بیان کر رہے ہیں، اللہ دی بڑائی بیان کر رہے ہیں، اللہ دی پاکی بیان فرما رہے ہیں، تشریف لے جا رہے ہیں، جنگل جو تشریف لے جا رہے ہیں، عرض کی یا اللہ میں تیری حمد بیان کر رہا، میں تیری یاد کر رہا، یا اللہ اور بھی تیرا ذکر ہو رہا ہے۔ اللہ فرمایا کریم یا اللہ تمہیں فرمایا زمین دے اوپر ہر چیز اللہ دے ذکر وچ مصروف ہے۔ اللہ نے کو فرمایا درختاں دی آوازاں بلند ہوئیاں، سبحان اللہ دی آوازاں آ رہی ہیں، اللہ دی پاکی بیان ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ دی تسبیح، اللہ دے ذکر دے تسبیح درخت پہ کر رہے ہیں۔ یا اللہ کی یا اللہ زمین دے اوپر تے تیرا ذکر ہو رہا ہے، یا زمین دے نیچے بھی تیرا ذکر ہو رہا ہے۔ فرمایا اے میرے پیارے موسیٰ یا اللہ تمہیں فرمائی ضرب بعصاک الارض، اللہ اکبر، اے پیارے موسیٰ اپنے عصا زمین تے مار، ضرب بعصاک الارض، زمین تے اپنے عصا مارو۔ اللہ نے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زمین تے عصا ماریا، زمین شک ہوئی، پانی نظر آیا، پانی میں اللہ دی پاکی بیان کرنے ہیں۔ اللہ دے ذکر تو غفلت کرنے والے ذرا غور کر، اگر درختوں دے پتے بھی اللہ دے ذکر کرن، پانی بھی اللہ دا ذکر کرے، ایک پتھر نظر آیا، پتھر بھی اللہ دی حمد بیان کر رہا ہے۔ اللہ دے نبی نے فرمایا اس پتھر تے اپنے عصا مارو، اللہ دے نبی نے پتھر تے عصا ماریا، پتھر شک ہویا، پتھر بھی ایک جانور نظر آیا جڑا اللہ دا ذکر پیا کر رہے ہیں۔ اللہ دے ذکر تو غافل انسان ذرا غور دے کر، اللہ نے تم اشرف المخلوقات پیدا فرمایا، اللہ نے تینوں کتنی شان عطا فرمایا، اللہ نے کتنا خوب
مسجد بہ کے بھی دنیاوی گل بندہ کرے، مسجد وچ بہ کے بھی دنیاوی بندہ گل کرے تو فرمایا 40 سال دے امال برباد ہو جاتا، تینوں نہیں پتہ جگہ کہڑی، یہ تو انہاں لوگاں واسطے جڑے اپنی گلاں وچ دنیاوی گلاں کرن، مسجد دنیاوی گلاں واسطے نہیں، اللہ دے ذکر واسطے نہیں، تے مصطفیٰ دی محبت وچ بیٹھن دا نام ہے۔ اللہ دا ذکر تے اللہ دے محبوب دا ذکر مسجد وچ کیتا جائے۔ توجہ نال حضرات، اسی انسان اشرف المخلوقات ہاں، اللہ تعالیٰ نے کتنی مخلوقاں بنائیاں، لیکن ساری مخلوقاں انیاں خوبصورت نہیں بنائیاں جنہ انسان اللہ نے خوبصورت بنایا ہے۔ انسان اللہ نے خوبصورت بنایا ہے، کتنا سونا اللہ تعالیٰ نے انسان کو تخلیق فرمایا۔ کہ پھر ایک جانور کہتا ہے کہ میں چاہنا جدوں مینوں موت آئے نا تے اللہ اللہ کر دیا ہوں، تو پھر انسان دی سوچ کی ہونی چاہیے۔ اللہ نے انسان تے جنات کو کس مقصد واسطے پیدا فرمایا؟ ہر چیز علم قرآن کے اندر ہے، فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں انسان اور جنات کو اپنی عبادت واسطے پیدا کیا کہ مینوں یاد کرنا۔ ذرا غور تے کرو سا اللہ نو کنا کی یاد کیا، اسی اللہ دی کتنی کی حمد بیان کی ہے، اسی کتنی کے تصریف پھیری او دا ذکر کرتے ہیں۔ قرآن دے اندر آیا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، ہر چیز اللہ دا ذکر کر دی۔ اے انسان اگر ہر چیز اللہ دا ذکر کر دی پھر کیوں غافل ہے، کیوں نہیں خدا دا ذکر کردا؟ بلکہ ذکر دے حوالے نال بات آ گئی، موضوع میرا نہیں لیکن ذکر دے حوالے نال بات آ گئی، میں عرض کرنا چاہنا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے جا رہے سن، بخاری شریف دی حدیث پاک کے حضرت ابن عباس فرما رہے صحابہ بھی حضور دے نال نال جا رہے ہیں، تے دو قبراں والیاں دے قریب تو گزر ہویا، تے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ٹھہر کے رک گئے، صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ساڑے والدین تواڈے تو قربان ہو جان۔ صحابہ نے کیسا حضور نے عشق کیتا، کیسی محبت کی۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نا دونوں قبراں والے نو عذاب ہو رہے ہیں، اوپر مٹی ہے، بزار کے صحابہ کو نظر نہیں آ رہے، کسی بھی صحابی نے نہیں سوال کیتا یا رسول اللہ تانوں کیویں پتہ کہ قبر وچ عذاب ہو رہا ہے؟ صحابہ دا کیتا سی نبی تے عرشاں دی خبراں دندے نے تے فرش ہے، او تے عرشاں دی خبراں دیندے نے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انہاں نو عذاب ہو رہے ہیں، یہ عذاب دے وچ مبتلا نے، انہاں نو عذاب ہو رہے ہیں، کس وجہ تو عذاب ہو رہا ہے؟ میرے آقا نے وجہ بھی فرما دی۔ اج تے ملا پیمانہ لے کے بیٹھا ہے کہ حضور نو علم غیب نہیں، معاذ اللہ، عقل دے اندیا علم غیب نہیں تے اور کی ہے، علم غیب نہیں تے اور کی ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرما صحابہ انہاں نو عذاب ہو رہا ہے پر مینوں اللہ نے رحمت للعالمین بنا کے بھیجی۔ فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، فرمایا اللہ تعالیٰ نے مینوں رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہے۔ اللہ نے فرمایا بابا ہم نے تمہیں نہ بھیجا مگر رحمت سارے جہان کے لیے، فرمایا سارے واسطے میرا محبوب رحمت بن کے آ گیا ہے۔ حضرات محترم میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صحابہ جی آقا فرمائے نہ قبر والے عذاب ہو رہے ہیں، فرمایا صحابہ پتہ ہے کس وجہ تو انہاں عذاب ہو رہے ہیں؟ سونے اللہ جاندا ہے، اللہ دا رسول جاندا ہے۔ صحابہ نے کتنے پیارے جملے بولے، اللہ جاندا ہے، اللہ دا رسول جاندا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا ایک چوری دی وجہ تو ایک چغل خور بندہ سی، اینو چوری دی وجہ تو عذاب ہو رہا ہے۔ حضور نے یہ بھی فرما دیتا کہ انہاں نو کس وجہ تو عذاب ہو رہا ہے۔ تو کہنا حضور جان دے نہیں، حضور تے انہاں دی عملاں نو جان دے سن کہ دنیا وچ کی کردے سن، دنیا چ کی کردے سن۔ فرمایا
ایک نو اس وجہ تو عذاب ہو رہے کہ چگل خور بندہ سی تے کئیاں نوں جی بڑی عادت پئی ہے چگلی کر جانی سامنے کچھ تے بعد وچ کچھ سامنے کہندے بڑے چنگے بندے ماشاءاللہ تے جدوں علیحدہ ہون کہندے نا بندہ تے ایویں ہے تے کسے دی چگلی کرنی پر جنوں اللہ عزت عطا فرمائے او دی عزت وچ فرق آ سکدا جنوں اللہ عزت دے کوئی او دی عزت ختم نہیں کر سکتا فرمایا چگل خور انسان سی چگل خور بندہ سی جی وجہ تو اینوں عذاب ہو رہا ہے قبر دے اندر تے فرمایا دوسرا پیشاب کی چھٹاں تو نہیں بچتا بے احتیاطی نہیں کرنی چاہیے کچھ لوگ بے احتیاطی کر دیتے ہیں انسان کو پاک رکھنا چاہیے ظاہر بھی تے باطن بھی ظاہر بھی تے باطن بھی پاک ہونا چاہیے ظاہر بھی پاک تے باطن بھی پاک ہونا چاہیے فرمایا انہاں نوں عذاب ہو رہا حضور علیہ السلام نے عذاب کی وجہ بھی فرما دی کس وجہ سے عذاب ہو رہا ایک چگل خور ایک پیشاب کی چھٹا کو نہیں بچتا رہا میرے آقا علیہ السلام نے کھجور دی شاخ لئی انہاں دے سرہانے لگائی حضرات تم ذرا غور کرو اج کچھ لوگ اشارے ثواب دے منکر نے اولاد چنگا کام کرے اولاد ذکر کرے تے دعا کرے اپنے والدین واسطے تے قرآن دے اندر بھی آیا دعا کرو ربنا اغفر لی ولی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب جھگڑے والی گل کوئی نہیں قرآن پہ دسدا ہے دعا کرو ماں واسطے بھی تے باپ واسطے بھی تے تمام مومناں واسطے دعا کرنا جائز ہے بولو دعا کرنا نماز فجر پڑھو تے دعا کیتی جاتی ہے ظہر پڑھو تے دعا عصر پڑھو تے دعا بولو تے صحیح دعا مغرب پڑھو تے دعا عشاء پڑھو تے دعا تے اشارے ثواب دی دعا ہی کیتی جاتی ہے اور تے کوئی نواں کام نہیں ہوندا قرآن پڑھیا جاندا درود فرمان سنائے جاندے حضرات محترم میرے آقا علیہ السلام فرمایا کہ ہے کھجور دی شاخاں اللہ دا ذکر کرن گیاں تے اللہ تعالی انہاں تو عذاب ٹال دے گا عذاب یا ہلکا ہو جائے گا انہاں قبراں والے اگر درخت کی شاخ ذکر کرے تے قبراں والے نوں سکون ملدا ہے تے جو اولاد قرآن پڑھ کے رو کے رب دی بات تے دعا کرے یا اللہ میرے والدین دی بخشش فرما انہاں نے کیوں نہیں سکون ملے گا قبراں میں دعا دا اللہ نے ذکر قرآن کے اندر فرمایا وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا فرمایا میری بارگاہ چ دعا کرو کہ یا اللہ انہاں تے رحم فرما اللہ فرماتا دعا کرو میری بارگاہ دے اندر جویں انہاں نے بچپن وچ پالے بچپن وچ پالے تو میں ذکر کی بات کہ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ اللہ فرماتا ہر چیز خدا کے ذکر میں مصروف ہے درخت کے پتے بھی خدا کا ذکر کر درخت کی شاخ بھی انسان تینوں اللہ نے اشرف المخلوقات پیدا فرمایا تو رب کو کنا کی یاد کی تو اللہ تعالیٰ کی کتنی کی حمد بیان کی